اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا حمد و ثنا اور اس کی محبوب ہستیوں پر بے انتہا درود و سلام کے بعد عامر بخاری کا آپ کو سلام پہنچے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں ہماری سوسائٹی میں ہر گھر میں ہر مسجد میں قرآن کریم جیسی عظیم کتاب موجود ہے، فرقان موجود ہے۔ اس کے باوجود ہمیں فرقان نصیب نہیں ہو رہا، ہمیں فرقان عطا نہیں ہو رہا۔ اسی وجہ سے ہم فرقوں میں بھی تقسیم ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ حق کہاں پہ ہے اور باطل کہاں پہ ہے، کیونکہ فرقان کا مطلب ہے حق و باطل میں تمیز کرنے والی طاقت۔ یہی وجہ ہے کہ ہر فرقہ دوسرے فرقے کو غلط ثابت کرنے کے لیے اور اپنے فرقے کو سچ ثابت کرنے کے لیے دلائل بھی اکٹھے کر رہا ہے، ثبوت بھی اکٹھے کر رہا ہے، لیکن بس یہ تخاصم ہے کہ جاری ہے، معلوم نہیں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی ورس نمبر 29 میں یہ چیز واضح فرمائی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، یجعل لکم فرقانا، تو وہ تمہیں فرقان عطا فرمائیں گے۔ یعنی فرقان کس نے عطا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ایگزیکٹ یہی چیز، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے شرط کیا رکھی؟ تقوی کی۔ ایگزیکٹ یہی چیز قرآن کریم کی ابتدا میں بھی ہم پڑھتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ابتدا کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جو ہے اس میں کوئی شک نہیں، نہ اس کی سچائی میں، نہ اس کی حقانیت میں، نہ اس بات میں کہ یہ ہدایت ہے ھدی للمتقین، صرف متقین کے لیے۔ سورہ انفال کی ورس نمبر 29 میں بھی اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں فرقان عطا ہوگا، متقی بنو گے، تب ہی جا کے تم حق و باطل میں تمیز کر پاؤ گے۔ اور فرقان عطا کہاں سے ہونا ہے؟ خدا نے عطا کرنا ہے جب ہم واقعی متقی بن جائیں گے۔ اور یہ آیت بھی واضح کر رہی ہے کہ یہ کتاب جو ہے، یہ قرآن کریم جو ہے، یہ جو فرقان ہے، یہ ہدایت ہے فقط متقین کے لیے۔ ادروائز پڑھتے رہیں اس کو، جب آپ تقوی الہی اختیار نہیں کریں گے تب تک آپ کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ اب تقوی اختیار کرنے کی، متقی بننے کی کچھ کنڈیشنز رکھیں اس ذات نے۔ اب متقی لوگوں کی صفات بتائی ہیں، ان میں سب سے پہلی صفت اس ذات نے جو بتائی ہے، اس ذات نے فرمایا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ اب غیب پہ ایمان لانے کا مطلب وہ چیز جو ہمارے سینسز پریڈکٹ نہیں کر سکتے، جو ہمارے سینسز میں نہیں آ سکتی، جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جن کو ہم سن نہیں سکتے، جن کو ہم چکھ نہیں سکتے، جس کو ہم چھو نہیں سکتے، چھونے کا احساس ہمیں نہیں بتا سکتا، اس کو غیب کہا جاتا ہے۔ اب غیب پہ ایمان لانا ہے ہم نے کہ ایک ذات ہے جو ہماری شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اس پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اب آپ سوچیں، کیا واقعی ہم غیب پہ ایمان رکھتے ہیں اپنے خدا کے حوالے سے، جو ہماری شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے، جو ہماری سوچ کو بھی جانتا ہے؟ اس ذات کے سامنے ہم کیسی کیسی باتیں سوچتے ہیں، اس ذات کے سامنے ہم کس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اس ذات کے سامنے ہمارا کردار کیسا ہے، یہ چیزیں سوچیں آپ نے کبھی؟ اس کے علاوہ اس نے ہماری زندگی کے ثبوت کے لیے ہمارے ساتھ فرشتے لگا دیے، کیمرہ مین لگا دیے جو ہماری ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی احساس کیا ہے غلط بات کرتے ہوئے کہ ہماری ویڈیو بن رہی ہے؟ کیا ہم نے احساس کیا ہے
غلط سوچتے ہوئے، غلط کام کرتے ہوئے کہ ہماری ویڈیو بن رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم اس چیز سے بھی غافل ہیں۔ ایمان لانے کا مطلب دل میں ہو، کنفرم ہو کہ کیمرہ مین میری ویڈیو بنا رہا ہے تو کیمرے کے سامنے کبھی غلط بات نہیں کریں گے۔ یقین ہے، ایمان ہے کہ ہمارا پروردگار ہمارے ساتھ ہے، ہم اس ذات کے سامنے سوچ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، تو اس بزرگ و برتر کے سامنے ہے سب کچھ۔ تو اس ذات کے سامنے ہم نے نہ کوئی غلط بات کرنی ہے، نہ غلط سوچنا ہے، نہ غلط کردار اپنانا ہے۔ یہ ایمان ہے، ایمان بالغیب۔ اس کے بعد جنت ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہی لیکن ہے، ہمارے لیے ابھی غیب ہے۔ جہنم ہے، غیب ہے۔ فرشتے ہیں، غیب ہے۔ تو یہ جو حقائق ہیں، جو ریئلٹیز ہیں، جو ہمارے سینسز سے ماورا ہیں، ان پہ ہم نے ایمان لانا ہے تاکہ ہمیں اس چیز کا احساس رہے کہ ہم کوئی غلط کام نہ کریں۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ نماز کو قائم رکھنے کا مطلب کیا ہوا؟ جو مقصد نماز ہے اس سے ہٹتے نہیں۔ ویقیمون الصلاۃ کے بعد ومما رزقناہم ینفقون، یہ تھوڑی سی مشکل آیت ہے، یہ مرحلہ جو ہے ومما رزقناہم والا، کیونکہ اس میں ہمارے رزق کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ہماری روزمرہ زندگی کے معاملات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اس ذات نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے انہیں رزق عطا کیا ہے، يُنْفِقُونَ، اس میں سے انفاق کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کون سا رزق عطا کرتے ہیں انسان کو؟ رزق حلال، ٹھیک ہے۔ جو رزق آپ کماتے ہیں حلال کا، وہ تو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جو آپ رشوت لے کے، لوگوں کو لوٹ کے، فراڈ کر کے پیسہ کماتے ہیں، رزق حاصل کرتے ہیں، وہ رزق اللہ کا نہیں ہے۔ اگر آپ کے رزق میں تھوڑا سا بھی حرام کا شامل ہو گیا رزق، تو سمجھ لیں وہ رزق آپ کا اللہ کا عطا کردہ رزق نہیں ہے۔ تو اسی پہلے سٹیپ میں ہی آپ کیا ہو گئے؟ فرقان کے عطا ہونے کے حوالے سے ناکام ہو گئے، کیونکہ آپ نے اپنے رزق کو حرام کر دیا۔ کسی کا حق مار کے آپ نے اپنا رزق بھی حرام کر دیا۔ اس کے علاوہ مما رزقناہم ینفقون کے لیے کہ جو ہم نے رزق انہیں عطا کیا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں۔ میں نے سوسائٹی میں سنا ہے لوگوں کو کہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ تنخواہ میں یا رزق حلال کمانے میں تو انسان کا گزارا ہی نہیں ہوتا۔ میرے بھائی، آپ کثرت پہ ایمان لائے ہیں، برکت پہ ایمان نہیں لائے۔ برکت اور کثرت میں فرق ہوتا ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ کمانا چاہتے ہیں لیکن اس میں برکت نہیں ہے۔ برکت خدا کی طرف سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے جو انسانی شعور سے بھی ماورا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ اللہ پہ ایمان لائے ہیں، غیب پہ آپ کا ایمان ہے، تو پھر برکت پہ بھی ایمان ہونا چاہیے۔ جو تھوڑا بہت آپ حلال کا کماتے ہیں اس میں بھی آپ آ کے غریب کی مدد کریں، یتیم کو کھانا کھلائیں، مسکین کو کھانا کھلائیں۔ پھر آپ دیکھیں خدا کا وعدہ کیا ہے۔ خدا آپ کو فرقان بھی عطا کرے گا، شعور آپ کو عطا ہوتا چلا جائے گا، حق و باطل میں تمیز بھی آپ کو عطا ہوتی چلی جائے گی، اور آپ کے رزق میں برکت بھی ہوگی، کیونکہ اس ذات کا وعدہ ہے کہ میں تمہاری کوئی چیز ضائع نہیں ہونے دیتا۔ جو چیز بھی تم میری راہ پہ خرچ کرتے ہو وہ میں اضافے کے ساتھ تمہیں لوٹاتا ہوں۔ اگر خدا پہ ایمان ہے تو وہ چیز اضافے کے ساتھ آپ کو واپس ملنی ہے خدا کی طرف سے۔ تو تھوڑا بہت بھی آپ خرچ کریں گے تو اضافے کے ساتھ ملے گی، زیادہ خرچ کریں گے تو وہ بھی اضافے کے ساتھ اسی طرح آپ کو واپس ملے گی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، سوسائٹی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو فرقان عطا ہونے کے جو مین شرائط ہیں ان پہ ہم پورا نہیں اتر سکتے۔
اس کے علاوہ اگلی آیت میں ایگزیکٹ یہی چیز اس ذات نے بتائی ہے کہ جو آپ پہ نازل ہوا ہے اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا ہے اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ چلو مان لیا ہم توریت، زبور، انجیل، قرآن کریم ان پہ ایمان لے آئے، لیکن آخرت پہ ہمارا کتنا ایمان ہے؟ خدا عادل ہے، ہمارا جو بھی کام ہوگا اس کے مطابق ہمیں اجر ملنا ہے۔ اگر ہم برا کام کریں گے تو ہمیں اس کی سزا ملے گی، اگر ہم اچھا کام کریں گے، نیکی کریں گے تو اس کی ہمیں جزا ملے گی۔ اب جنت اور جہنم دونوں آخرت کے حوالے سے ہیں۔ کوئی بھی شخص کیا چاہتا ہے کہ آگ میں جھونک دیا جائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا۔ تو اس کا مطلب ہے پھر ہمارا یقین نہیں ہے آخرت پہ کہ روز عدل، روز جزا ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی عدالت میں داخل حاضر ہونا ہے۔ جب اللہ کی عدالت میں ہمیں داخل کیا جائے گا تو پھر وہاں پہ عدل ہونا ہے، کچھ اور نہیں ہونا۔ تو اسی وجہ سے اپنے رزق کے جو ذرائع ہیں ان کو بھی پاکیزہ کریں، اپنی سوسائٹی میں لوگوں کے ساتھ جو کردار ہیں ان کو بھی پاکیزہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہمارا ہر عمل اپنے خدا کے سامنے ہے، ہماری سوچ بھی ہمارے خدا کے سامنے ہے، ہمارا کردار بھی ہمارے خدا کے سامنے ہے، ہمارا ہر لفظ اپنے پروردگار کے سامنے ہے، تو اس عظیم ہستی کے سامنے کوئی غلط بات نہ سوچیں، نہ غلط بات کریں، نہ غلط کام کریں۔ اسی سے آپ کو فرقان عطا ہوگا، آپ متقی ہوں گے، آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی، آپ کو کسی سے پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ کی امان میں رہیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔